والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف محبت کے ساتھ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد بعدد رحمت اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. آواز بلند درود شریف پڑھیں. اردو میں کریں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک پروردگار عالم کی صفت و ثنا، لا تعداد درود و سلام حضور خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں رب تعالیٰ کی بے حد صفت و ثنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محترم المقام واجب القدر عزت مآب جناب چودھری محمد حاکم علی صاحب، آپ کے دیگر رفقا اور حافظ محمد کاشف صاحب، چودھری محمد راشد صاحب، ارشد صاحب اور آپ احباب مل کر بیٹھے ہیں. مجھ ناچیز کو بھی قبلہ حافظ صاحب نے حکم فرمایا. ہم سب کا مل بیٹھنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے ہے. اللہ کریم جل جلالہ ان حضرات کے نذرانہ عقیدت کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس پرفتن، اس کو بھی سٹیج کو صحیح کریں، کوئی ساؤنڈ والا ہے، اس تھوڑا سا کم، اس پرفتن زمانے میں جہاں پر مہنگائی، افراتفری، بے چینی، پتہ نہیں کتنے مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو اپنے ذہن اور دل سے اتار کر اس پرفتن زمانے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل پہ خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے. اور یہ جو محافل میلاد ہوتی ہیں تبلیغ دین کا، عقائد کا اور اصلاح کا بہترین ذریعہ اور سبب ہیں. انہی محافل سے آدمی کو علم دین، مسائل کا پتہ چلتا ہے. اور یہ محافل جتنے بھی ہو سکیں، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، سادگی ہو، اور جتنا کثرت کے ساتھ محافل کا انعقاد ہو اتنا ہی زیادہ صحیح دین اسلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح طور پر اس کو پیغام امت تک پہنچایا جا سکتا ہے. اسی لیے ان محافل کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آج کے جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، کل کو انہوں نے جوان ہونا ہے، بڑا ہونا ہے، تو ہمیشہ
ماں باپ کے طرز عمل کو بچے قبول کرتے ہیں اور اس کے عمل کو بچے دیکھ کر اسی طرح کا سا عمل کرتے ہیں. چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کو بیٹا ٹھیک کرو بس. کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام. میں آپ کو اس محفل کی اہمیت عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا. کل مولود، ہر بچہ یولد پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو یا ہندو کے گھر پیدا ہو، یہودی کے گھر پیدا ہو، کسی بھی مذہب رکھنے والے شخص کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کلمہ گو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، بچہ بوقت پیدائش مسلمان پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ. پھر بچے کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو ماں باپ کے طرز عمل کو دیکھ کر بچہ مذہب یہودیت اختیار کر لیتا ہے. اور یونسرانِهِ، بچے کے ماں باپ عیسائی ہوتے ہیں تو بچہ بوقت پیدائش تو مسلمان تھا، بوقت پیدائش تو جس خالق نے اس کو پیدا کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا، جس روح کا رب خالق ہے، وہ روح اور اس کا جسم رب کو نہ پہچانے؟ یہ ہو نہیں سکتا. بوقت پیدائش بچہ اللہ کو پہچاننے والا تھا، نبی کی پہچان رکھتا تھا، لیکن بعد کے اندر ابواہ یہودانہی، ماں باپ اس کے یہودی تھے، بچے نے یہودی مذہب اختیار کر لیا. ابواہ یونسرانہی، ماں باپ عیسائی تھے، بچے نے مذہب عیسائیت اختیار کر لیا. اور مجوسانہی، ماں باپ مجوسی تھے، بچے نے مذہب مجوسی اختیار کر لیا. تو یہ ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کا عمل، اس نے بچے کو یہودی بنایا، اس ماں باپ کے عمل نے اس کو عیسائی بنایا، ماں باپ کے عمل نے اس کو مجوسی بنایا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان ماں باپ کو جو رسول اللہ کا میلاد بنا کر صرف آخرت کا ہی بھلا نہیں کرتے بلکہ آنے والی نسلوں کو در مصطفیٰ تک لے کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جتنا مجمع ہے، یا تو اب نقیب محفل نے آپ سے سبحان اللہ کہلوا کر آپ کا گلا بٹھا دیا ہے، تو اگر اسی طرح کا معاملہ ہے تو پھر رعایت ہے. چونکہ نقیب محفل حضرات بھی یہ بھی بڑا زور لگواتے ہیں حضرات سے، خطیب کے آنے سے پہلے سامعین کو تھکا کے بیٹھا دیتے ہیں. بہرحال جتنا ہو سکے محبت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ. اسی طرح میں میرے والد گرامی مجھے جو ہے وہ محفل میں ساتھ لے کے جاتے تھے، تو میں جب دیکھتا تھا کہ جناب عالم صاحب بیٹھے ہیں تقریر کر رہے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ خیال میں بھی اسی طرح کا بڑا مولوی بنوں گا، میں بھی تقریر کروں گا، اسی طرح بڑے سورے لگاؤں گا. تو بچپن سے وہ میرے ذہن کے اندر باتیں آنا شروع ہوئیں. تو الحمدللہ یہ ماحول جو آپ نے بنایا ہوا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل محلہ کے لیے اور اپنے اقربا کے لیے، یہ اتنا پاکیزہ ماحول ہے کہ اس ماحول سے جو بچے یہاں بیٹھے ہیں، کل کو انہوں نے جوان ہونا ہے، کل کو انہوں نے گھر کا سربراہ بننا ہے، یہ حجت پکڑیں گے ہمارے دادا حضور کا میلاد مناتے تھے، ہمارے پردادا حضور کا میلاد مناتے تھے، ہمارے ابا حضور کا میلاد مناتے تھے. تو یہ اپنی ساری عمر مصطفیٰ کے گیت گاتے رہیں گے، حضور کا ذکر کرتے رہیں گے. نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. اسی لیے اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھیں. اللہ کریم جل جلالہ یہ محفلیں کرنے، ان محفلوں میں آنے، ان میں خرچ کرنے کی خداوند کریم ہمیں توفیق بخشے. بڑا پرفتن زمانہ ہے. آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے، مذہب سے دوری اختیار کرتے جا رہی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے اپنے ہی خاص رشتہ دار کا واقعہ، ابھی وہ دوست موجود ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری ایک برادری تھی، وہ شفٹ ہو گئی برطانیہ میں، اور وہاں پر چونکہ پیسے کا ہی رواج ہے تو باپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، اور بیٹا بھی جناب ڈیوٹی اس کی لگ گئی، برطانیہ میں اچھی جاب اس کو مل گئی، اور لاکھوں روپے پاکستان کے حساب سے اس کو آنے لگے، پاؤنڈ کے حساب سے اس کی تنخواہ بنتی تھی.
تو اتفاقاً جو ہے نا وہ باپ اس کا مر گیا. چونکہ اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم نہیں دی تھی, اسلام کا اس نے سبق درس نہیں دیا تھا, مسجد و مدرسہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف باپ نے چونکہ راہ نہیں دکھائی تھی. اب سنیے کہ جب باپ مر گیا تو وہاں پر برطانیہ میں قبر بھی پیسے کے ساتھ ملتی ہے, فٹ کے حساب سے. تو وہ گیا سب سے پہلے اہل سنت کے پاس, جی میرا باپ مر گیا تو میں اپنے باپ کو دفن کرانا چاہتا ہوں, تو کتنے پیسے لگیں گے؟ انہوں نے کہا 7,000 پاؤنڈ. برطانیہ میں پاؤنڈ چلتے ہیں, 7,000 پاؤنڈ, یہ تو بڑا مہنگا ہے. وہ دوسرے مذہب والے کے پاس گیا, انہوں نے اس سے کم بتایا 5,000 پاؤنڈ. پھر اس کے بعد تیسرے فرقے کے پاس گیا, وہ بھی مسلمان تھے, میں نام نہیں لیتا, اس نے کہا ہم 3,000 روپے لیں گے. پھر جناب وہ ہندو کے پاس بھی گیا, عیسائی کے پاس بھی گیا, آخر کار وہ پہنچ گیا جناب جو مردوں کو جلاتے ہیں ان کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے کہا جی میرا باپ مر گیا ہے تو میں اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہوں, کیا ریٹ ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو 500 پاؤنڈ لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. انہوں نے جناب وہ بٹھی تھی آگ میں اس کو لگایا, جلا دیا. اب اس کی نظر چونکہ پیسے پر تھی, بھئی 7,000 پاؤنڈ, 5,000 پاؤنڈ, 3,000 پاؤنڈ, یہ تو بڑا پیسہ لگ رہا ہے اپنے باپ کی لاش کو چھپانے کے لیے, ٹھکانے لگانے کے لیے, یہ تو قبر کا نشان, اور یہ کیسے؟ تو نہ قبر رہی نہ قبر کا نشان رہا. جی اس نہج تک اس کو پہنچایا کس نے؟ اس کے باپ نے پہنچایا. میں خوش نصیب اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان ماں باپ کو جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کو دین کا راستہ بھی بتلاتے ہیں. دین پڑھاؤ, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو. خدا کی عزت کی قسم, جب ہمارا آخری وقت ہوتا ہے, دین کی یہ شان ہے. قرآن میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو, اس نعمت کا ذکر کرو. اذ کنتم اعداء, جب تم دشمن تھے, ایک دوسرے کے دشمن تھے, حتیٰ کہ باپ اپنی پیدا ہونے والی بیٹی کا بھی دشمن تھا. یہ لکھا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا سیرت کی کتابوں کے اندر. باپ اپنی بیٹی کا بھی دشمن تھا. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی, وہ کیا کرتا, یا تو اس کو زمین کے اندر دفن کر دیتا تھا, یا پھر ذلت کے ساتھ اس کی پرورش کرتا تھا. باپ جب بوڑھا ہوتا تھا تو نوجوان اولاد اپنے بوڑھے باپ کو غلام بنا کر منڈی میں فروخت کر آتے تھے. ماں بوڑھی ہوتی تھی تو باندی بنا کر اسے بیچ آتے تھے. یہ ماں باپ اتنی بے توقیری کے ساتھ ان کو بیچ دیا جاتا تھا. بیٹیاں زمین کے اندر دفن ہو جاتی تھی. پر قربان جائیں آمنہ کے لال کی آمد پر, قربان جائیں مصطفیٰ کی رحمت پر, رحمت للعالمین نبی تشریف لائے. وہ باپ جس کو گھر سے دھکے دے کر فروخت کر دیا جاتا تھا, وہ بوڑھی ماں جسے گھر سے نکالا دیا جاتا تھا, وہ بچیاں جسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, وہ میلاد والے مصطفیٰ آئے, بچی کو عزت نصیب ہو گئی. رسول اللہ آئے, بوڑھے باپ کو عزت توقیر نصیب ہو گئی, ماں کو عزت نصیب ہو گئی. آج وہ لوگ جو ان کو ترقی یافتہ کہتے ہیں, جو یہود و نصارہ اور برطانیہ اور انگریزوں کو ترقی یافتہ کہتے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں یہ ترقی نہیں ہے کہ باپ جب بوڑھا ہو جائے تو کھنکھائے, کھانسی آئے تو بیٹا کہے باپ جی یہاں سے آپ اولڈ ہوم میں چلے جائیں, میں آپ کو وہیں داخل کرا دیتا ہوں. آپ کو چھینک آتی ہے, آپ کو کھانسی آتی ہے, میرے گھر میں جراثیم پھیلتے ہیں, میرے بچے بیمار ہوتے ہیں. یہ اس کو نظریہ یہودیوں نے سکھایا, یہ فکر نوجوان کو انگریز نے سکھائی. اسلام کی فکر یہ ہے, مصطفیٰ کی فکر یہ ہے, جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں, مصطفیٰ کی فکر یہ ہے کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. سخت الرب فی سخت الوالد, رضا الرب فی رضا الوالد. باپ کو راضی کرو, عرش والا خدا تم پہ راضی ہو جائے گا. اور ماں, شعب الایمان میں حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں ماں کو ایک محبت کی نظر سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب مل جاتا ہے. آج کہتے ہیں حضور کا ذکر, یقین کیجئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے باعث رحمت بن کر آئے. اللہ کریم نے رحمت للعالمین نبی ہمیں عطا کیا. ہم فخر کریں, جتنا فخر بھی کریں اور شکر بھی کریں پھر بھی کم ہے کہ اللہ نے ہمیں تمام نعمت عطا فرمائی, پر نعمت مصطفیٰ سب سے بڑھ کر ہے, سب سے اعلیٰ نعمت ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
बुजुर्गों का माशाल्लाह जज्बा भी सलामत है, पर आपका जवाब वो मजे वाला नहीं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, शान मुस्तफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना है और खुले दिल से करना है और पूरे ज़ौक़ और शौक़ से करना है। क्यों? इसलिए कि इस नबी की बरकत से हम आज हमारी शक्लें महफूज हैं। हुजूर की आमद की बरकत से आज हम इंसान कहला रहे हैं। हमें इज्जत और तौकीर मिली, आपको इज्जत की रोजी मिली और हमें इज्जत का ठहरना नसीब हुआ और हमारे ऊपर आसमान से पत्थर नहीं बरसते। ये सब मुस्तफ़ा करीम की निस्बत का सदका है। किसी ने क्या ही खूब कहा, रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत पर कुरान पाक की आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा अर्ज कर रहा हूँ। सूरत दुहा, वद्दुहा का माना जो जब सूरज चढ़ता है ना, थोड़ा सा ऊपर को तुलू होने के बाद ऊपर को चढ़ता है तो सब चीजें रोशन हो जाती हैं। तो उस वक़्त को कहते हैं चाश का वक़्त। क्या वो कहते हैं उसको? चाश का वक़्त। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा, चाश्त के वक्त की कसम है। ये भी माना ठीक, ये भी माना दुरुस्त। पर सूरज ने जब रोशनी फैलाई तो जाहिर को रोशन किया, चेहरों को रोशन किया। जो चीजें जमीन के ऊपर थी उनको रोशन करता है, जो चीज जमीन के अंदर है सूरज उनको रोशन बोल दीजिए नहीं कर सकता। हमारे दिमाग के अंदर जो कुछ है सूरज उसको रोशन नहीं कर सकता। हमारे दिलों को सूरज रोशन नहीं कर सकता। हमारे अंदर को सूरज रोशन नहीं कर सकता। हमारे मरने के बाद जब हम कब्र के अंदर होते हैं सूरज हमें रोशनी बोल दीजिए नहीं पहुंचा सकता। ये तशरीह भी बढ़ा के कि वद्दुहा, चाश के वक़्त की कसम, सूरज जब चढ़ता है, क्योंकि सूरज भी मेरे परवरदिगार की उलूहियत की अलामत है। सूरज के पुजारी जो सूरज की पूजा करते हैं वो सूरज की तरफ जैसे सूरज तुलू होता है उसकी तरफ मुंह करके जनाब सूरज को सजदा करते हैं। रब ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमरी वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। या सुभान अल्लाह की आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। ला तस्जुदू लिश्शम्सी, रब ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो सूरज को सजदा मत करो, सूरज को सजदा मत करो। सूरज सजदा के लायक नहीं है। मौला किसको सजदा करें? फरमाया वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, उसको सजदा करो जिसने सूरज को पैदा फरमाया। उसको सजदा करो जिसने सूरज को पैदा किया। चांद भी सजदे के लायक नहीं है। चांद को सजदा मत करो, सजदा उसको करो जिसने चांद को बनाया। लिहाजा सजदा के लायक वही, चांद सजदा के लायक नहीं है, सूरज सजदे के लायक नहीं है। जब सूरज चढ़ता है ना यहाँ तो सूरज के पुजारी सूरज को सजदा करते हैं। अब सूरज भी अल्लाह ताला की उलूहियत की दलील है, अल्लाह के एक होने की निशानी है। जब नमरूद के दरबार में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए ना तो नमरूद ने कहा मैं खुदा हूं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलील दी,
आपने फरमाया रब्बी अल्लज़ी, मेरा रब वो है, याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, मशरिक़ से सूरज को लाता है और मगरिब की तरफ गुरूब फरमाता है, फाति बिहा मिनल मगरिब, तू कहता है मैं खुदा हूँ, ये सारा निजाम मेरे हाथ में है, फाति बिहा मिनल मगरिब, अगर तू खुदा है मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा। ये आपने दलील पेश की थी अल्लाह ताला की तौहीद की, उलूहियत की, नमरूद के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, लिहाजा पता चला सूरज अल्लाह की उलूहियत की दलील है, चांद अल्लाह ताला के एक होने की दलील है। अब चांद की कसम भी बरहक, चांद की कसम भी बोल दीजिए बरहक है, दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन अगला माना सुने, मैंने सूरज की कसम भी बरहक, लेकिन सूरज जमीन के अंदर को रोशन बोल दीजिए नहीं करता, दिल को सूरज रोशन नहीं करता। जो जिंदा हैं सूरज उनको तो रोशनी पहुंचा सकता है, जो मर चुके उनको सूरज रोशनी नहीं दे सकता, जो आने वाले हैं सूरज उनको भी रोशनी नहीं दे सकता। अब अगर वद्दुहा का माना वो करें जो मुफस्सिरीन ने ये किया कि वद्दुहा से मुराद हुजूर की जात का मुखड़ा है, हुजूर का रुख ज़ेबा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सूरज, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर की चमकती हुई नबूवत। वद्दुहा, महबूब तुम्हारे चमकते मुखड़े की कसम, तुम्हारे चमकते चेहरे की कसम, सूरज के चेहरे ने जमीन के ज़ाहिर को मुनव्वर किया, रुख मुस्तफा ने दिलों के अंदर, जिस्मों के अंदर दिलों को मुनव्वर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वो है जिसने जमीन के अंदर दफन होने वाले मुसलमानों के कब्रों को मुनव्वर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुनव्वर वो है कि जो मौजूद थे रुख मुस्तफा से वो भी मुनव्वर हुए, जो आने वाले थे, जो पैदा होने वाले थे, रुख मुस्तफा ने उन्हें भी ईमान के नूर से मुनव्वर किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखें सूरज की शान बुलंद या मुस्तफा की शान बुलंद? बोलें, हुजूर की शान बुलंद हुई ना, क्योंकि सूरज ने जाहिर को मुनव्वर किया, अंदर को नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, सिर्फ जमीन का जाहिर नहीं मुनव्वर हुआ, जमीन के अंदर भी रोशनी हो गई। सिर्फ शक्लें जाहिर नहीं हुई, दिल भी मुनव्वर हुए। सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि जो रूह क़यामत तक आने वाली है, नूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो भी जगमगा उठे। लिहाजा सूरज का नूर भी बड़ी शान वाला, पर मुस्तफा के रुख मुस्तफा का नूर उससे ज्यादा बरकत शान वाला। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कितना हसीन था, हुजूर कितने हसीन थे, इतना खूबसूरत थे। अल्लाह ताला ने आपको इतना हुस्न अता किया, इतने आपके चेहरे के अंदर नूर था। सहाबा कहते हैं जब हुजूर मुस्कुराते थे तो दीवारों का अक्स रुख मुस्तफा में हमें महसूस होता था। जिस तरह शीशा है, शीशे के सामने जब शीशा दीवार के सामने किया जाए तो दीवार का अक्स आईने के अंदर होता है। तो सहाबा कहते हैं जब हुजूर मुस्कुराते थे तो सरकार के रुखसार में इतनी चमक हो जाती थी, हमें दीवारों के अक्स रुख मुस्तफा में नजर आते थे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अंदाज से बयान किया, और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 600 पर हैं, 600 पर हैं। अगर एक पर आप फैलाएं तो मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, तमाम की तमाम जमीन के किनारों समेत सब वो एक पर के नीचे समा सकते हैं। लेकिन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रिसालत में आप में अर्ज करते हैं, कल्लफ्तुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम्मा मिसलका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं मशरिक भी घूमा, मगरिब की मैंने सैर की, जमीन के चप्पे चप्पे को मैंने ढूंढा, आसमान और जमीन में, खुदा की सारी कायनात में मेरे मुस्तफा आप जैसा मेरी आंख ने देखा ही नहीं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक में रब ताला ने वो खुशबू रखी थी
صحابہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی کسی گلی سے حضور گزر جاتے تھے تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہم گلی کے اندر سرکار کے گزر جانے سے جو اس گلی کے اندر خوشبو پھیل جاتی تھی، ہم خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونگھتے تھے، اور جدھر خوشبو زیادہ آنے لگتی تھی ہم ادھر چل پڑتے تھے، اور جہاں تک خوشبو کے زیادہ آنے کے امکان ہوتے تھے ہم جب وہاں پہنچتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے تھے۔ امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں امام الانبیاء آرام فرما رہے تھے، چمڑے کا بستر تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، حضور دوپہر کا قیلولہ فرما رہے تھے، گرمی کی شدت تھی، اور سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا، حضور کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کثیر العرق تھے، لیکن سبحان اللہ کسی کے چہرے پہ پسینہ آئے اس کے چہرے کی رونق ماند پڑ جاتی ہے، چہرے کی رونق کم ہو جاتی ہے، پر مصطفیٰ کریم کا حسن دیکھیں، رسول اللہ کو جب پسینہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حسن پسینہ آنے سے اور زیادہ چمکنے لگتا تھا، سبحان اللہ، اور پسینہ موتی کی طرح چمکدار بھی تھا اور خوشبودار بھی تھا۔ اب ام سلیم کہتی ہیں کہ میں نے کیا کیا، رسول اللہ آرام فرما تھے، چمڑے کے بستر پر میں نے شیشی اٹھائی، اور شیشی اٹھا کر جہاں میں دیکھتی رسول اللہ کا پسینہ قطرہ مبارک جمع شدہ ہے، میں نیچے شیشی کر لیتی، سرکار کا پسینہ اس کے اندر جمع کر لیتی، کبھی کس جگہ سے کبھی کس جگہ سے، کبھی پیشانی سے کبھی پشت مبارک سے کبھی قدمین شریفین سے، اسی طرح ہمیں چکر بھی لگاتی تھی، ایک ایک قطرہ پسینہ کا اپنی شیشی میں جمع بھی کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس کھلی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ام سلیم ما تصنعین، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو ببرکتہ لصبیاننا، آقا ہم جتنی بھی خوشبوئیں لگائیں پر جو خوشبو رب نے آپ کے پسینے میں رکھی ہے کسی عطر کے اندر رب نے وہ خوشبو رکھی ہی نہیں ہے۔ حضور آپ کے پسینے سے ہم ایک چیز نہیں کئی برکتیں حاصل لیتے ہیں، خوشبو کی خوشبو بھی ہے، برکت کی برکت بھی ہے، شفا کی بول دیجئے شفا بھی ہے۔ بے شک عتبہ بن فرقد سلمی یہ وہ شخص ہیں، ان کی 4 بیویاں تھیں گھر کے اندر، اور 4 بیویاں خوشبو لگاتی تھیں اپنے خامد کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی حضرت عتبہ بن فرقد سلمی گھر کے اندر داخل ہوتے تھے نا، جو عورتوں نے ان کی بیویوں نے پہلے سے خوشبو لگا رکھی ہوتی اس کی خوشبو ختم اور آپ کی خوشبو گھر کے اندر پھیل جاتی تھی۔ ایک دن ساری بیویاں چاروں کی چاری اکٹھی ہو گئی، عرض کرنے لگی اے ہمارے سر کے تاج بتلائیے، ہم نے بڑی کوشش کر لی، ہم نے بڑی محنت کر لی، بڑی مہنگی مہنگی ہم نے عطر لگائیں تاکہ ہماری عطر کی خوشبو آپ کی خوشبو پہ غالب ہو جائے، تاکہ ہم خوشبو کے حوالے سے آپ سے جیت سکیں، لیکن ہر کوشش کے باوجود ہم تھک ہار گئے، بتلائیے آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، ہمیں تو بتائیے آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے میری گھر والی ہو میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت، استاد العلماء، کہا کہ جی ہم تو بڑی بڑی خوشبو لگاتے ہیں لیکن ہماری خوشبو جو ہے وہ آپ کی خوشبو پر غالب نہیں ہوتی۔ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ آپ نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ وہ اور زیادہ حیران ہوئے، خوشبو لگاتے بھی نہیں ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ ہماری خوشبو پر آپ کی خوشبو غالب۔
تو آپ نے کہا میرے جسم پر پھوڑے پھنسیاں ہو گئے تھے اور مرض لا علاج ہو گیا تھا. میں امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جہاں سے لا علاج مریض بھی شفا پا جاتے ہیں. دیکھیں جی، ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو جوڑی جا سکتی ہے، اگر کٹ جائے تو بول دیجئے نہیں جوڑی جا سکتی. آنکھ نکل پڑے تو واپس نہیں لوٹائی جا سکتی، پر مصطفیٰ کریم دونوں کر کے دکھائے. آپ نے کاٹا ہوا بازو بھی کٹا ہوا بازو بھی جوڑ دیا اور حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ بھی حضور نے واپس پلٹا دی. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے. آواز بلند کہہ دیے سبحان اللہ. پیچھے والی بھی بول دے سبحان اللہ. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ نے کہا میرے جسم کے اوپر پھوڑے پھنسیاں ہو گئے تھے، مرض لا علاج ہو گیا تھا، طبیب سے علاج بھی کروانے کے باوجود شفا نہیں ملی. میں باغ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ جسم سے تکلیف نہیں جاتی. امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا قمیص اتار لو، نیچے والا کپڑا اچھے طریقے سے باندھ لو. میں نے نیچے کی تہبند باندھ لی، اوپر قمیص اتار لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا لعاب مبارک دونوں ہاتھوں پہ لگایا اور جو لگانے کے بعد حضرت عتبہ بن فرقد سلمی کہتے ہیں میرے جسم پر مبارک ہاتھ پھیرتے گئے، جہاں جہاں دست مصطفیٰ پھرتا گیا پھوڑے پھنسیاں بھی ختم ہوتے گئے، جسم بھی معطر ہوتا گیا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. آج اگر کوئی کہے مولانا آج بھی یہ ہے، آج بھی ممکن ہے کہ اس طرح کہ شفا کسی کو مل سکے، میں نے کہا ہاں ممکن ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ حضور زندہ ہیں. بول دیجئے حضور زندہ ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات، حضور کے اختیارات، آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ تمام امور جو حضور زہری حیاتی میں فرما لیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کریم کا فیضان اب بھی اسی طریقے سے جاری و ساری ہے. کوئی اس کے اندر کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. اسی لیے آج بھی اگر کسی لا علاج مریض کو شفا کی ضرورت ہو تو گھر بیٹھ کر درود شریف کی کثرت کرے، درود و سلام کی کثرت کرے اور سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، توجہ کرے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان وہیں سے اس پہ جاری ہوگا اور اس لا علاج مرض سے شفا مل جائے گی. یہ ایک نہیں دو نہیں کئی شواہدات ہیں کہ بعد وصال دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اہل محبت نے، اہل عقیدت نے اور اہل ضرورت نے اور حاجات طلب کرنے والوں نے اور بیماروں نے، لا علاج امراض رکھنے والوں نے سرکار کی بارگاہ میں توجہ کی. مصطفیٰ کریم سے نظر شفقت ہوئی، جہاں سے پوری دنیا کے طبیب اس مرض سے علاج سے قاصر رہے، نگاہ مصطفیٰ نے اس مریض کو شفا عطا کر دی. اسی لیے اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں التجا ہے، رب تعالی وحدہ لا شریک ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے. اور صراط مستقیم یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ. اور آخر میں عرض کرتا چلو نماز کی پابندی کیا کریں، نماز پڑھا کریں.
ہمارے اہل سنت پر یہ دوسرے فرقے والوں کا بہت بڑا اعتراض ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے نا وہ ساری تقریر کرتے ہو نماز کا کچھ نہیں کہتے. دیکھیں